ناظرین، دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی کے بڑھ جانے کی وجہ سے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ یعنی کرۂ ارض پر درجہ حرارت میں اضافے جیسے سنگین مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق انہی بنیادی وجوہات کی بنا پر دنیا میں قدرتی آفات اور ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سونامی، بڑھتے ہوئے طوفان، سیلاب اور زلزلوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے بیشتر علاقوں میں خشک سالی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، کسی بھی ملک کے لیے اس کے 25% جنگلات کا ہونا لازمی ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان میں لاکھوں ایکڑ پر مشتمل جنگلات ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ سمٹ کر ہزاروں ایکڑ تک محدود ہو گئے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق روس میں 48%، برازیل میں 58%، انڈونیشیا میں 47%، جبکہ پاکستان میں صرف 2.19% جنگلات بچے ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستان ایسے 7 ممالک میں شامل ہے جو مینگرووز جنگلات کا وسیع ذخیرہ رکھتے ہیں۔ درختوں کی کٹائی میں اضافے اور شجرکاری کی کمی کے باعث تیزی سے مینگرووز درختوں کی کمی نے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان میں پانی کی قلت کے باعث انڈس ڈیلٹا بری طرح متاثر ہوا ہے۔ دریائی پانی سمندر میں نہ جانے کی وجہ سے مینگرووز کی ڈیولپمنٹ میں کمی ہوئی ہے۔ انڈس ڈیلٹا 60 لاکھ ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں جنگلات کی کمی کے سبب انوائرمنٹل پولیوشن اور مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ مینگرووز کے جنگلات کا نہ ہونا ہے۔ ناظرین، مینگرووز 3 اقسام میں پایا جاتا ہے۔ ریڈ مینگرووز سب سے مشکل قسم قرار دی جاتی ہے۔ اس کی پہچان اس کی سرخ جڑوں سے کی جا سکتی ہے۔ ریڈ مینگرووز کی اونچائی تقریباً 9 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ وائٹ مینگرووز بلیک اور ریڈ مینگرووز سے بھی زیادہ اونچائی تک بڑھتا ہے۔ مینگرووز کا درخت اس مقام پر لگتا ہے جہاں بارشوں کا پانی یا دریا کا میٹھا پانی سمندر کے نمکین پانی کے ساتھ ملتا ہے۔ مینگرووز کے جنگلات ساحل اور سمندر دونوں میں ہی گرمی یا درجہ حرارت میں اضافہ ہونے نہیں دیتے۔ مینگرووز کا درخت سمندر اور ساحل کے درمیان دونوں کے لیے محافظ کا کام کرتا ہے۔ مینگرووز کے درختوں کو سمندر اور سمندری حیات کا محافظ بھی کہا جاتا ہے۔ زلزلے، سمندری طوفان اور سونامی جیسی آفات کے سامنے بھی مینگرووز کے جنگلات دیوار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں بھی اب برف اور گلیشیئر ماضی کے مقابلے میں بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ مینگرووز کے جنگلات ختم ہونے کی وجہ سے سمندری پانی کا ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے، اور پانی کے گرم ہونے کی وجہ سے مچھلیاں ہجرت کرنے لگتی ہیں۔ ناظرین، مینگرووز کے بڑے جنگلات بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، انڈونیشیا، چین اور پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان کے ساحل پر موجود مینگرووز کے جنگلات دنیا کے 6 اہم جنگلات میں شمار ہوتے ہیں۔ کراچی کے علاقے میں مینگرووز کے جنگلات 985.5 ہیکٹر پر محیط ہیں۔ WWF پاکستان کے ڈیٹا کے مطابق 50 کی دہائی میں پاکستان میں مینگرووز 3,44,000 ہیکٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے تھے، جو اب سکڑ کر 2,40,000 ہیکٹر رہ گئے ہیں۔ ناظرین، مینگرووز کے جنگلات سمندری حیات کی افزائش کا کام بھی کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 35 ایسی مچھلیوں کی اقسام ہیں جو مینگرووز کے جنگلات میں جنم لیتی ہیں۔ ماحول میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت بھی مینگرووز میں پائی جاتی ہے۔ بلو اکنامی میں مینگرووز کے جنگلات انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جتنے زیادہ مینگرووز کے جنگلات ہوں گے، اتنی ہی زیادہ سمندری حیات کا شکار کر کے فشنگ کا شعبہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عالمی سطح پر مچھلیاں پکڑنے والے 80% ماہی گیر مینگرووز کے جنگلات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں مینگرووز کے جنگلات کی بڑھتی ہوئی کمی ہماری بلو اکانومی اور سمندر میں موجود سمندری حیات پر کیا اثر ڈالے گی؟ پاکستان اپنی ترقی کے ایک اہم سیکٹر کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟